اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نہج البلاغہ کے عنوان سے حکمت نمبر 43 کی تفسیر حوض علمیہ جامع حیدریہ عباس آباد کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ قال امام علی علیہ السلام فی ذکر خباب بن الارتی یرحم اللہ خباب ابن الارتی فلقد اسلم راغبا وہاجر طائعا وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ وعاش مجاہدا۔ امام علی علیہ السلام نے خباب ابن الارت کے بارے میں فرمایا کہ خدا خباب پر رحمت نازل کرے، وہ اپنی رغبت سے اسلام لائے، اپنی خوشی سے ہجرت کی اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کی، اللہ کی مرضی سے راضی رہے اور مجاہدانہ زندگی گزاری۔ اس کلام میں امام علی علیہ السلام نے خباب کی 5 اہم صفات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا اسلام عشق اور رغبت کی وجہ سے تھا، نہ کہ خوف اور لالچ کی بنیاد پر، اور نہ ہی کسی اندھی تقلید کی وجہ سے۔ خباب اسلام کو بخوبی پہچانتے تھے، اسلام سے عشق کرتے تھے، اور ان کے سچے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کئی بار مشرکین نے انہیں اذیت دی، وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں، لیکن انہوں نے اذیتوں کو برداشت کیا اور دامن پیغمبر اکرم نہ چھوڑا۔ خباب کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مہاجرین کا جز تھے، ان کی ہجرت اطاعت الہی کے لیے تھی۔ بعض افراد نے اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کی 2 وجہ تھی۔ اولاً تو یہ کہ مشرکوں کے خوف سے، یا کچھ لوگوں نے آئندہ اسلام میں طمع کی خاطر ہجرت کی، لیکن اس مرد مجاہد نے صرف اطاعت الہی کے لیے ہجرت کی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ خباب قناعت کرنے والے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور ایک زاہد انسان تھے، اور اگر دیکھا جائے تو قانع افراد ہمیشہ عزیز اور سربلند رہے ہیں، ثروت مندوں کے مقابل میں کبھی بھی خدا سے بے خبر نہیں ہوئے، ان کی تعظیم میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، اور حقیقت میں انہوں نے یہ تمام چیزیں پیغمبر اکرم سے سیکھیں۔ خباب کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تقدیرات الہی سے خوش تھے، انہوں نے سختی اور طوفان کے دوران اسلام کا نزدیک سے مشاہدہ کیا، بہت سی سختیوں کو تحمل کیا، لیکن اس حال میں ہمیشہ خدا سے خوش رہے۔ قرآن کریم مومنین کے سچے گروہ اور مقدرات الہی سے راضی ہونے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی تھا اور وہ خدا سے راضی تھے۔ اور صاحبان نفس مطمئنہ کے بارے میں فرماتا ہے، راضیۃ مرضیہ، وہ خدا سے خوش تھے، خدا بھی ان سے خوش تھا۔ خباب کی 5ویں اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ تمام عمر مجاہد تھے۔ مکہ میں انہوں نے اذیتوں سے ملا ہوا جہاد دیکھا، مشرکوں نے آگ بھڑکائی اور ان کو آگ پر سلا دیا، اس طرح کہ ان کی پشت کا بیشتر حصہ جل چکا تھا، لیکن کبھی بھی اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ مدینے میں تمام جنگوں میں حاضر تھے، امام علی علیہ السلام کی حکومت کے دوران جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بھی موجود تھے۔ خباب ابن الارت کون ہیں، ان کی کنیت کیا ہے؟ خباب کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو محمد یا ابو یحییٰ تھی۔ اسلام میں سبقت کرنے والے بزرگان دین میں سے تھے، وہ قبیلہ بنی عقیم سے تعلق رکھتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں انہیں اسیر کیا گیا اور مکہ لایا گیا اور پھر جلا دیا گیا، اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے۔ زمانے جاہلیت میں ان کا کام شمشیر بنانا اور آہن گری کرنا تھا۔ بعض افراد یہ بیان کرتے ہیں کہ خباب وہ چھٹے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا،
اور بعض افراد معتقد ہیں کہ چند نفر کے بعد افتخار اسلام میں آئے۔ بعض تواریخ میں یہ بیان کیا گیا خلیفہ دوم نے اپنی خلافت کے دنوں میں ان سے سوال کیا کہ مشرکین مکہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو خباب نے اپنی پشت دکھائی۔ جب خلیفہ دوم نے ان کی پشت پر آگ کے آثار دیکھے جو سالوں کے بعد بھی باقی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی پشت نہیں دیکھی۔ خباب اپنی عمر کے آخر میں کوفہ چلے گئے اور 37 سال کی عمر میں اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ بعض افراد نے بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال 39 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ خباب کا ایک فرزند تھا جن کی ولادت پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہوئی اور پیغمبر نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، تو وہ بھی اس عنوان سے صحابہ کا جز شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ ایک پرہیزگار انسان تھے، امام علی علیہ السلام کے مخلص شیعوں میں سے تھے، لیکن خوارج نے عبداللہ اور ان کی زوجہ کو بے رحم طریقے سے شہید کیا۔ عبداللہ کو ذبح کر دیا اور ان کی زوجہ کے شکم کو پارا پارا کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام نے خارجین کی اس جنایت کو دیکھا تو آپ نے تمام لوگوں کے سامنے عبداللہ کی شہادت بیان کی اور خارج کو ان کے خون کا ذمہ دار مانا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔